چاہت پہلے، ظہور بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، امر بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، خلق بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، ساری کائنات بعد میں ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں جسے خدا تک آنا ہو وہ پہلے مصطفیٰ تک آئے، کیونکہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، مصطفیٰ میری چاہت ہے۔ جسے میری بندگی میں آنا ہو وہ میری چاہت کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے۔ جو مجھے پانا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو پائے، جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی قربت چاہے، جو میری اطاعت چاہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے، جو میری محبت چاہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرے، جو میرا بندہ بننا چاہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے، اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا۔ اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت کو تو نہ چاہے اور مجھے چاہے۔ جس طرح مصطفیٰ خدا کی چاہت ہے، اس لیے مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ اصول قائم ہو گیا نا، اصول قائم ہو گیا کہ چاہت کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے، محبوب کو چھوڑ کر محب تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو لوگوں جس طرح مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا، اب آؤ بار کو ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ فرمایا حسین میرا اتنا محبوب ہے کہ اگر کسی کو میری محبت چاہیے تو حسین سے محبت کرے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہوئے، سو خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ کی عزت کی قسم حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے، سو مصطفیٰ حسین کے بغیر نہیں ملتا۔ جو چاہے کہ حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پاوے، ارے مصطفیٰ کی کمائی کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، جو حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پانا چاہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے وہ رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حسن اور حسین اور اہل بیت کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے۔ حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسین کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ مت سمجھو کہ ہم صرف زمین پر حسین کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، حسین کا ذکر فرش پر بھی ہے، حسین کا ذکر عرش پر بھی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ساری صحاح ستہ، پوری صحاح ستہ اس حدیث پاک کے ساتھ بھری پڑی۔ متعدد صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا بندہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، اذا ذکرنی عبدی اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ فرمایا اگر میرا بندہ زمین پر میرا ذکر کرے اور دل میں کرے، چھپ کے کرے، تو فرمایا جواب میں بھی اس کا ذکر چھپ کے کرتا ہوں، اکیلا کرتا ہوں، اکیلا کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ بڑے مجمع میں، مجلس میں ذکر کرے میرا، تو وہ فرش پہ کرتا ہے، میں عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہوں۔ دنیا کے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر رب ایک طرف۔ حسین نے سر نیزے پہ چڑھا کے ذکر کیا، اس لیے خدا نے کہا حسین اب قیامت تک تیرے ذکر کی مجلس عرش پر بپا رہے گی، دنیا چاہے بھی، ساری کائنات چاہے تو حسین
تیرے ذکر کی مجلس کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرا ذاکر صرف انسان نہیں، اب تیرا ذاکر خدا ہے، اور حسین تیرے ذکر کی مجلس کوئی تب بند کرے گا جب کوئی خدا سے بڑا بن کر آئے گا۔ تو حسین خدا کا ذاکر بھی ہے، خدا کا مذکور بھی ہے۔ پوچھا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا میں کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا۔ اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ ہائے ہائے ہائے، زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وَآدِمًا آدَاهُ، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، وَانْصُرْ مَن نَصَرَهُ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ سنیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ
جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ یکسر النظر الی وجہ ابی بکر وجہ علی. کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، تکتے رہتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا ابا جان، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں آپ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتی ہیں مجھے میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. میں نے حضور سے سنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بتا رہے ہیں. اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. میں نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تو اس زمانے میں تھے جنہوں نے تو آقا کو تکا، سبحان اللہ، پھر جنہوں نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت علی کا چہرہ تکا، عبادت پا گئے. ہم کیا کریں؟ ہم تو 1400 سال بعد ہیں، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہم نے تو مولا علی کو دیکھا نہیں. اگر ہم وہ عبادت کا درجہ چاہیں تو ہم کیا کریں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سنو، جو علی کو دیکھ نہیں سکے سنو. فرمایا حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، جنہوں نے علی کا چہرہ نہیں دیکھا سنے وہ علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ اسی بچپن میں آقا تشریف فرما ہیں، امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں. میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اچانک آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، اس نے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق، کہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ کے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ مقتل حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہی دکھا دو. تو یہ مٹی لا کے مجھے جبرائیل نے دی ہے، یہ مٹی دی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دے دی ایک شیشی میں ڈال کے. فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، اس کو دیکھتے رہنا، اسے دیکھتے رہنا. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی 60 ہجری عاشورہ کربلا کا دن آ گیا. فرماتی کہ میں دوپہر کو بعد ظہر مدینہ میں، گرمی کا وقت ہے، گھر میں لیٹی ہوں، سوئی ہوئی ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقال شہدت قتل الحسین آنفا. یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث پاک. میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے سر انور پر داڑھی مبارک پر گرد ہے،
غبار آلود چہرہ اقدس ہے، پریشان ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ حالت خواب میں کیا ماجرا ہے حضور؟ غبار آلود چہرہ انور اور سر انور ہے۔ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ اٹھ گئی، فرماتی اٹھ کر میں نے شیشی دیکھی، مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ حدیث بیان کرتی ہے کہ شہادت حسین مشہود بن نبی تھی، حضور موجود تھے، حضور حاضر تھے، سیاستہ کی حدیث بتا رہی ہے۔ وہ خون بھی جمع کر رہے تھے اور وہ حسین کو تسلی بھی دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے بیٹا حسین آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا، حسین میری ذرات چوسنے کی لاج رکھ لینا۔ بابا علی فرما رہے تھے حسین میرے خون کی لاج رکھ لینا۔ فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کئی قدم ڈگمگا نہ جائے۔ 10 محرم سے پہلی رات ہے عاشورہ کی، تھکے ماندے حسین امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے، ٹیک لگا کے تھکا ہوا حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، آنکھ لگ گئی۔ ابن زیاد اور یزید کے لشکروں نے اہل بیت کے خیموں پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ بدبخت لشکری خیمہ ہائے اہل بیت کی طرف بڑے، ایک شور ہوا، فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب باہر آئی، دیکھا شور کیسا ہے، رات کا اندھیرا ہے، شب عاشور ہے، دیکھا کہ یزیدی اور زیادی لشکر آ رہا ہے، دوڑ کر گئی، بھائی حسین اٹھ جائیے، دشمنوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے۔ امام عالی مقام اٹھ کے فرماتے ہیں بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ پوچھتی ہیں بھائی حسین آپ نے کون سی تیاری کر لی؟ فرمایا بہن زینب ابھی نانا بابا جان آئے تھے، آقا علیہ السلام آئے تھے، ابھی خواب میں آگ لگی اور فرما رہے تھے بیٹا حسین ہم انتظار کر رہے ہیں تیرے استقبال کا۔ ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے، استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ حسین تلوار لے کر اٹھے، لشکر پیچھے چلا گیا۔ صبح میدان جنگ لگ چکا ہے، حسین نے اپنے بابا کا امامہ پہنا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے بابا کی، تاجدار کائنات کی، شہزادہ حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین۔ کھڑا ہے، منصوبہ بندی سوچ رہا ہے، گرد میں ایک گھوڑے پر سوار آ کے سامنے کھڑا ہوتا اور آ کے پوچھتا ہے حسین کیا میری معافی ہو سکتی؟ میرے آقا حسین نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں جو آپ کو یہاں لے آیا اس مردار دنیا کی خاطر، وہی ہوں۔ کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا نام تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا مجرم ہوں، مجھے حر کہتے۔ فرمایا میں نانا سے کہوں گا تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا جائے گا، نیچے آ جا۔ اس نے توبہ کر لی، فرمایا نیچے آ جا، اور نے جواب دیا حسین زندہ نیچے نہیں آؤں گا،
اب لاش میری آپ کے قدموں میں آئے گی اور حسین کا یہ ہور شہید ہو گیا.